السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہے بھائی تفسیر شبیر احمد عثمانی کا وہ صفحہ، قرآن کا گویا پہلا صفحہ ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو کڑاکے کی توحید کی آیت آئی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر شرک کا انجیکشن دے دیا محمود الحسن صاحب نے، جو پہلے فارغ التحصیل ہیں دیوبند سے، سند لے کے نکلے ہیں۔ یہ کہتے ہیں سند ہے آپ کے پاس، ذرا سند یافتہ لوگوں کا حال دیکھو۔ قاسم نانوتوی نے جو مدرسہ وہاں بنایا دیوبند، جہاں سے علماء دیوبند نکلتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں، اور یہ ان کے ماننے والے نعرے لگاتے ہیں کہ سر بلند دیوبند دیوبند، اور کہتے ہیں ہمارے اکابرین نے پوری دنیا میں توحید پھیلائی ہے، ایمان پھیلایا ہے، دین پھیلایا ہے۔ ذرا ان کا کارنامہ دیکھیں۔ جو پہلے شاگرد رشید جنہوں نے تفسیر لکھی ہے 2.5 پارے یا 3 پارے انہوں نے تفسیر کی ہے، اور پھر ان کی موت واقع ہو گئی ہے اسی شرک کے اوپر، اور شبیر احمد عثمانی نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے اور اسی شرک کو قائم رکھا ہے، اور ایک عرصہ دراز تک یہ سعودی عرب سے یہ بہترین پرنٹنگ کے ساتھ یہ تفسیر مفت بانٹی جا رہی ہے، اور پہلے صفحے پر لکھا ہوا تھا کہ شاہ فہد کی طرف سے امت مسلمہ کو تحفہ۔ بہرحال پھر جب ہم نے یہ اس کے شرک کی نشاندہی کی تو اب یہ تفسیر وہاں سے بانٹنا بند کر دیا انہوں نے۔ اچھی بات ہے، کوئی بات بھی اچھی کرے گا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو اس کے دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ انہوں نے بالکل صحیح لکھا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے استعانت یعنی مدد مانگتے ہیں، اور حاشیہ چڑھایا، اور حاشیے کے اوپر لکھتے ہیں کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا، کہتے ہیں اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ میں ابھی ہر بار وہی پڑھتا ہوں، کہتے ہیں کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ گیا ساری توحید ختم ہو گئی، اور شرک اس میں ڈال کے انہوں نے ایمان کا مذاق اڑایا۔ بتاؤ مقبول بندہ بیچ میں سے کہاں سے آ گیا حضرت صاحب؟ اب آپ کی سند کو ہم کہاں لے کے جائیں؟ کہ دعا اللہ کی سکھائی ہوئی ہے سورہ فاتحہ کہ میرے بندوں میرے سامنے جب کھڑے ہو تو اس طرح مجھ سے دعا مانگو، اور ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے ایاکا، تجھ سے یا اللہ کا یعنی تجھ سے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور اس میں دونوں زمانے ہیں، مانگتے ہیں مانگتے رہیں گے، تیری عبادت کرتے ہیں کرتے رہیں گے، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے مانگتے رہیں گے، یہ بھی اس کے اندر ہے۔ یہ نہیں تو مقبول بندے کو پکارنا، اللہ کو پکارنا کیسے ہو گیا؟ مقبول بندہ یعنی نبی علیہ السلام، یعنی یا رسول مدد کی بندہ پکار لگاتا ہے، یا علی مدد پکار لگاتا ہے، تو گویا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ بتائیے پیچھے کیا رہ گیا؟ اللہ کے بندوں صدیوں سے نمازیں پڑھوا رہے ہو، تہجد گزارو، تبلیغی جماعت اسی کے اوپر قائم ہوئی ہے، انہی کی ایک شاخ ہے، اور دوسرے سارے دیوبند کے جتنے علماء ہیں، یہ آج فضل الرحمان ہو یا نیچے اشرف علی تھانوی، گنگوئی اور رشید احمد، اور کتنے گزرے ہیں ان کے عقائد علماء دیوبند اٹھائیں، جہاں اور شرک ہے وہاں سے یہ دیکھیے شرک ان کی عقیدے کے اندر موجود ہے۔ اور جب سے اس کی نشاندہی کی تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ری ایکشن میں آ کے، ضد میں آ کے ڈاکٹر اسرار اس کو اپنا شیخ کہتے تھے کہ یہ جو محمود الحسن ہے کہتے ہیں میرے شیخ ہیں، اس طرح شرک کے جو انجیکشن دینے والے تھے۔ تو اصل میں ان مفسرین نے یہ ظلم کیا۔ دیکھیے اگر توحید کی آیت بالکل اپنی جگہ قائم ہے، یہ صرف ترجمہ لکھ دیتے، کاش یہ تفسیر میں شرک نہ ڈالتے، تو تفسیروں میں ان مشرک مفسرین نے شرک ڈالا ہے۔ جس طرح ابن کثیر کی تفسیر میں کتنی شرکیہ باتیں ہیں، اسی طریقے سے یہ جو دعوت القرآن لکھی ہے محمد حنیف نے، کراچی رفاہم والوں نے، انہوں نے پہلی جلد کے اندر تو بالکل صحیح، لیکن دوسری جلد میں پھر شرک ڈال دیا سورہ یوسف کی وہ تفسیر کرتے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ یہ اللہ ہی کو سجدہ تھا۔ بتائیے، کبھی کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم تھا، کبھی کہتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی تھا، کبھی کہتے ہیں کہ یہ
اللہ کی رضا اس میں شامل تھی. تو اس طریقے سے انہوں نے پوری دعوت القرآن کو دعوت شرک کے اندر تبدیل کر کے راستہ ٹیڑھا کر دیا، راستہ روک دیا ایمان کا. تو یہ ہوا ہے اللہ کے بندو آپ کے ساتھ، قوم کے لوگوں. یہ معاملہ ہے، جب تک ان ٹھگوں کو راستے سے نہ ہٹایا جائے. یہ راستے میں روڑے ہیں، ایمان خالص کے راستے میں یہ روڑے ہیں. اور ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے شرک پھیلایا ہے، تو ان کے جتنے ماننے والے ہیں یہ سامنے آ جاتے ہیں اور ان کا دفاع کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بتاؤ، دنیا کی زندگی میں تو ان کا بڑا دفاع کر لیا، لیکن کل قیامت کے دن ان کا دفاع، ان کی وکالت کون کرے گا؟ باقی تمہارے سروں کے تاج ہوں لیکن اللہ کی بارگاہ سے یہ راندے ہیں، یہ وہاں سے بالکل ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر چلے جائیں گے. جو مر گئے وہ تو گئے، فارغ ہو گئے، ان کو اب جہنم کی آگ سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے. اور جو باقی ابھی زندہ ہیں، جس طرح محمد حنیف ابھی زندہ ہیں، توبہ کروائیں ان سے اگر کروا سکتے. ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی، لیکن وہ ڈٹ گئے ہیں، وہ اس شرک کے اوپر توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ انا کا مسئلہ بنا دیا. اور بہت غصے میں آ جاتے ہیں جب کبھی ان کی شرک کی نشاندہی کی جائے تو، اور پھر جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں. اور 2-3 شرک بھی ان کے اندر آ گئے اس شرک کو ثابت کرتے کرتے. تو یہ جب ایک دفعہ بندہ پٹڑی سے اترتا ہے نا، پھر وہ چڑھ نہیں سکتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے. اللہ تعالیٰ ایمان خالص کو سمجھنے اور اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے.